ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورۃ الشمس کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. میں کرنا چاہ رہا تھا سورۃ اللیل کی آیات تلاوت، لیکن شمس کی میں نے تلاوت کر دیا. لیکن یہ اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر تقریباً ہر سورہ کے اندر جہاں بندے کو تقوی و طہارت، اپنے نفس کی پاکی اور اپنی روحانی کیفیت کو جلا بخشنا، اس کو ترقی دینا، وہیں ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے مال کے خرچ کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے. تو چونکہ سورۃ الشمس کے اندر بھی تزکیہ نفس کا ذکر ہوتا ہے، اور تزکیہ نفس اور اس وقت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے جبکہ بندہ اللہ کی راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے. گزشتہ میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا. اس سے قبل میں نے یعنی ایک عام فہم جو صدقات ہوتے ہیں، صدقات نافلہ، اس کا ذکر میں نے کیا تھا. اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ صدقات واجبہ جو ہیں یا پھر جو نوافل کے درجے میں بھی آ سکتے ہیں، میں اس کا ذکر کروں. چونکہ چند ایام بچ گئے ہیں عید کو آنے کے لیے، تو وہاں ہمیں صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی ضروری ہے. اور جن حضرات نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہے ان کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تو زکوٰۃ اسلام کے 5 جو فرائض ہیں اس کے اندر سے ایک زکوٰۃ ہے. اور یہ جو صدقۃ الفطر کا معاملہ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب اور لازم قرار دیا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر بارہا جہاں پہ نماز کا ذکر ہے وہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس کی پاکی اور اس کو تزکیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا بھی ذکر کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے تزکیہ کیا. اب یہاں پہ تزکا سے مراد کیا دیا علماء کرام نے، یعنی انسان مرد مومن اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے اپنے نفس کو قوت اور بہم پہنچاتا ہے اور اپنے نفس کو اعلیٰ منازل کے اوپر وہ لے کر کے جاتا ہے. اور پھر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اصل میں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ بندہ مجھ سے محبت کرے. اب کون سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اس محبت کے لیے جو ایک معیار، ایک کسوٹی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر ہم اپنی محبت کو تول سکیں، وزن کر سکیں، ہم پہچان سکیں کہ اللہ سے کتنی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کی محبت کی جان پہچان، اس کی پڑتال، اس کی کسوٹی کے لیے اور اس کے لیے جو معیار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے راستے میں کس قدر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. جو جس قدر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا
اس کو اس بات کی شہادت دی جائے گی کہ اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جو ہے نیکی، خیر، بھلائی اور اچھائی کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے ان مال کو نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نیکی کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے تم۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ مال کو ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں نا۔ قرآن مجید نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ہمزہ کے لیے، لمزہ کے لیے، جو منہ در منہ، آمنے سامنے کسی کی عیب جوئی کرے وہ ہمزہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، اور آگے لمزہ، جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرے وہ لمزہ ہے۔ گویا کہ کسی کی عیب جوئی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے بیک بائٹنگ، چغل خوری، دونوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور ان کے لیے بھی بربادی ہے الذی جمع مالا وعددہ، کہ جس نے اپنے مال کو جمع کیا، کاؤنٹ کر کے، گن گن کے رکھا، اور کس اعتبار سے، کیا سمجھ کے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ اس بات کو گمان کر کے مال کو جمع کر کے رکھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، مال کے اندر سے اللہ کے قائم کردہ حدود کو نہیں دیا اس نے، کہ وہ مال اس کو دوام بخشے گا۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بندے کا تصور یہ تھا کہ یہ مال اس کو دوام بخشے گا، یعنی اس مال سے اس کو ہمیشگی ملے گی، اور جو ہے اس کو دنیا میں پہچان ملے گی۔ یا پھر دوسرا مقصد یہ کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اسی لیے کتابوں کے اندر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہرام مصر، جو پیرامڈس جو بنایا گیا ایجپٹ کے اندر، وہاں جہاں اور مقاصد سے اس پیرامڈس کو بنانے کے لیے، اہرام مصر ایجپٹ کے اندر جو بنایا گیا، اس کو بنانے کے جہاں اور مقاصد سے، ان مقاصد کے اندر سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اہرام مصر کو بنانے کے بعد دنیا کے اندر بنانے والے کی شان و شوکت اور اس کی عروج، اس کی ترقی اور اس کی شہرت اور اس کی نام آوری جو ہے ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہے، دائم اور قائم رہے۔ اس بنیاد پہ اس نے بنایا تھا اور اپنے اتنے مال کو خرچ کیا تھا۔ تو یحسب ان مالہ اخلدہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اگر مال ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو آدمی ہمیشہ رہتا، ہمیشہ آدمی کو دوام نہیں ہے تو مال کو دوام کیسے ہوگا؟ مال اگر ایک ہی آدمی کے پاس رکھنا مقصود ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو پھر قرآن مجید کے اندر میراث کا، وراثت کا قانون نہیں آتا۔ اب تک مال دولت ایک آدمی کے قبضے میں تھی، لیکن جیسے اس کی آنکھ بند ہوتی ہے تو اس مال کے اندر تقسیم ہو جایا کرتے ہیں، جتنے بھی وارثین ہوتے ہیں، لیگل ہائرز، ان کے اندر یہ مال ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مال ایک جگہ پہ جمع کرنا، اکناز اور اس کی جمع بندی، جمع خوری، شریعت اسلام نے اس سے روکا ہے۔ انسان کے اندر، مختلف انسانوں میں مختلف صلاحیتیں ہیں، کوئی بہت زیادہ کما سکتا ہے، کسی کے اندر اللہ نے اتنی عقل و شعور نہیں دیا، اتنے وسائل نہیں دیے، وہ کم کما سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو بہت زیادہ کما رہا ہے وہ اتنا مال اسی کے پاس رہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ جو کمتر ہیں، جو کمزور ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت، عقل و شعور اور دنیا کے وسائل اور ذرائع اور کمانے کے وسائل زیادہ دیے ہیں، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دے دی۔ ان کا کام ہے کہ ان کا خیال رکھیں۔ لیکن یہی اگر آپ سوشل پڑھتے ہیں، سوشلزم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آج تک روس جو ہے، رشیا، اس بات کا حل تلاش نہیں کر سکا۔ یہ سوشلزم کے اندر یہ ہوتا ہے، سوشلسٹ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں مال و دولت کے، یہ تمام کے تمام مال و دولت کو ہر ایک فرد کے لیے بالکل برابر تقسیم ہونی چاہیے۔
لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھا نہیں، فطرت کے قانون کو نہیں سمجھا کہ ایک آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت، سوچنے کی سمجھ، صلاحیت، جسمانی طاقت زیادہ دی ہے، اور ایک دوسرے آدمی کے اندر اللہ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، محنت و مشقت کی، جستجو کی، ہوشیاری، عقل و شعور کے اعتبار سے اللہ نے اس کو کمتر بنایا ہے۔ جو اعلیٰ تر ہے ذہانت کے اعتبار سے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے ریسورسز زیادہ حاصل کرے گا۔ جس کو اللہ نے کمزور بنایا ہے جسمانی اعتبار سے، اس کی سوچ اور فکر کے اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے وسائل سے وہ زیادہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ محنت کرنے والا، کمانے والا ہے، اور ایک کمزور ہے، اور پھر دنیا کی ساری دولت کو ہر ایک کے لیے برابر برابر تقسیم کر دیا جائے، تو یہ انجسٹس ہوگا، یہ انصاف کے خلاف ہوگا۔ لہذا مذہب اسلام نے جو قانون بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قانون بنایا تھا کہ جو اہل دولت اور ثروت ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال کے اندر سے غریبوں کی مدد کریں، لیکن کوئی قانون نہیں بنایا کہ کتنا دینا ہے۔ تمام کے تمام مذاہب کے اندر اہل دولت و ثروت کے اوپر ذمہ داری رکھی گئی کہ کمزوروں کا خیال رکھنا ہے، لیکن کوئی بالکل مکمل طور پہ باضابطہ کوئی قانون نہیں بنایا کسی بھی مذہب نے۔ یہ خاصہ صرف اور صرف جو ہے مذہب اسلام کو الحمدللہ حاصل ہے کہ اس نے زکوٰۃ کی شکل کے اندر ایک مقررہ ٹیکس کی طریقے سے ایک قانون بنا دیا کہ ہر ایک شخص کو دینا ہی دینا ہے اتنا، 52.5 تولہ اگر اس کے پاس جو ہے چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اور ضروریات سے فاضل ہے، 1 سال اس پہ ہو چکا ہے مکمل، یا اتنی رقم اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے اوپر ایک قانون بنا دیا کہ 2.5% دینا ہے تمہیں۔ 1 لاکھ ہے تو 2.5%، 1 لاکھ اگر جو ہے آپ کے پاس وہ رقم موجود ہے زائد تمام چیزوں سے، 1 سال گزر چکا ہے تو اس پہ 2,500 روپے نکالنا ہے۔ یہ قانون اسلام نے دیا، دنیا کے کسی بھی مذہب نے یہ قانون نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک اسلامی دورہ تھا، اسلامی حکومتیں تھیں، تو اس وقت اتنی زیادہ رقومات جمع ہو جایا کرتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں تھا، زکوٰۃ کا لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہ گیا تھا، اتنی زیادہ زکوٰۃ کی رقم وصول ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ ایک سسٹم تھا، ایک قانون تھا، ایک امیر تھا، ایک بادشاہ تھا، ایک زکوٰۃ کو وصول کرنے والا ایک عامل تھا۔ لیکن عباسی دور کے خاتمے کے بعد جب تاتاریوں نے اسلام کے تمام حکمرانوں کو تہو بالا کر دیا، اسلامی سلطنتوں کو تاخت و تاراج کر دیا، تو تاتاری کے حملے کے بعد 7 ہجری کے اندر جب بادشاہت ختم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد یہ زکوٰۃ کا سسٹم بھی درہم برہم ہو گیا۔ یہ ہماری بد نصیبی اور حرمہ نصیبی ہے کہ ہم آج تک ہندوستان کے اندر زکوٰۃ کے صحیح سسٹم کو قائم نہ کر سکے، نافذ نہ کر سکے۔ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، جس کی جو مرضی آتا ہے اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے دیا کرتا ہے، نکالتا ہے، نہیں نکالتا ہے۔ سال کے آنے سے پہلے وہ ہبہ کر دیتا ہے بیوی کے نام، پھر جو ہے جب بیوی کے اوپر سال ہونے لگتا ہے تو شوہر کے نام ہبہ کر دے۔ بہت سارے ایسے جو ہے ذرائع اور حیلے بہانے تلاش کر لیے زکوٰۃ نہ دینے کے۔ لیکن اگر پورے کے پورے علاقے کے اندر کتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، کتنی پراپرٹی ہے اس کی، کتنا مال ہے اس کا، کتنی زکوٰۃ اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے، اگر اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے، پورے کے پورے علاقے کے اندر کتنے غربا ہیں، کتنے فقراء ہیں، کتنے یتامى و مساکین ہیں، ان تمام کی لسٹ تیار کی جائے اور زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور زکوٰۃ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک امیر کو مقرر کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس سسٹم کو فالو کیا جائے، ہنگامی طور پہ دے دینا، اس سے کبھی بھی امت کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہیں دیا، کوئی کہیں دیا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی وقت تمام کے تمام غربا، فقراء، مساکین اور امت کے حالات درست ہو سکتے ہیں جبکہ زکوٰۃ کے سسٹم کے اندر جو ہے صحیح طریقے سے اس کو فالو کیا جائے اور اس کو بحال کیا جائے۔ تو یہ جو ہے جمعہ کا بھی معاملہ ویسے ہی تھا، پہلے میں نے کہا تھا کہ جہاں علماء نے کہ زکوٰۃ کی وصول کے لیے، ایسے قانون کے لیے امام کا، بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، تو جمعہ کے قیام کے لیے بھی مسلمان بادشاہ کا ہونا ضروری تھا، اسلامی حکومت کا ہونا ضروری تھا۔ لیکن آج اسلامی حکومت نہیں ہے، جمعہ ہم سب کے سب پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہی اگر اب کیا بہتر ہوتا
کہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور زکوٰۃ کے سلسلے کے اندر بھی پورے ہندوستان کے اندر اگر جو ہے ایک کوئی امیر مقرر کر دیا جاتا اور پوری کی پوری زکوٰۃ کی رقم وہی جمع کی جاتی اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق جگہ جگہ پہ اس کو خرچ کیا جاتا، کہاں پہ کیا ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہتر مستقبل جو ہے ہماری امت کے لیے ہو سکتا تھا، غربا کے لیے، فقراء کے لیے بھی، اور ہمارے دواخانے کھل سکتے تھے، ہمارے اچھے اسکولز بہترین کھل سکتے تھے جہاں پہ پابندیاں لگتی ہیں کہ یہ نعرے لگاؤ، حجاب پہن کے مت آؤ، یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ تمام کی تمام جو ہے مصیبتوں سے مسلمانوں کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم جو ہے اس سسٹم کو پھر سے جو ہے صحیح طریقے سے نافذ کر سکیں۔ تو الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ نے کہا کہ یہ مال جو ہے ہمیشہ ایک کے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کے درمیان پھرانا چاہتا ہے، جو غریب ہے اس کو بھی دینا چاہتا ہے، اس لیے تو حدیث کے اندر ہے کہ جو ہے تؤخذ، ان سے لیا جائے گا، من اغنیائہم، مالداروں سے لیا جائے گا، وتؤد، اور جو ہے اس کو ادا کیا جائے گا، فی فقرائہم، ان کے غریبوں کے اندر، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کے اندر اس کو دیا جائے گا۔ تو مال ایک ہی جگہ پہ رکھنا، ایک ہی جگہ پہ رہنا، یہ شریعت کا جو ہے مدعا، اس کا شریعت کا جو ہے یہ منشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایحسب ان مالہ اخلدہ، نہیں، مال ہمیشہ رہنے والا تمہارے پاس نہیں ہے، نہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو جو ہے حطمہ کے اندر، ایسے گڑھے کے اندر تم کو ڈالا جائے گا جو بالکل چورا چورا کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، بھسم کر دے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو تمہارے دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ کو ان کے اوپر ڈال کر اس شخص کو بند کر دیا جائے گا، اور فی عمد ممددہ، یہ بڑے بڑے ستونوں اور کھمبوں کے اندر ہوگا۔ جہنم کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے ایسے حضرات کے لیے جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا یا صدقات یہ معمولی سی بات ہے، یہ کوئی اہم فریضہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب سورہ بلد کے اندر دیکھیے فلاقتحم العقبہ، اس سے پہلے اللہ نے مال کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ دیکھیے تفسیر قرآن، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ فلاقتحم العقبہ، یہ حضرت انسان، یہ مومن تو جو ہے وہ دشوار گزار گھاٹی کو پار نہ کر سکا۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ کے راستے میں کچھ دینا معمولی بات ہے، بہت آسان کام ہے، لیکن یہی بہت اہم کام ہے، کیونکہ جتنا تم دو گے، جتنا اچھا مال دو گے، اتنا ہی زیادہ یہ کسوٹی سمجھی جائے گی، معیار سمجھا جائے گا کہ اللہ سے تم کو محبت کتنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنا اور اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں پہ، نیڈی پیپل پہ، فقراء پہ، مساکین کو دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جلدی نکلتا نہیں ہے۔ فلاقتحم العقبہ، تو وہ دشوار گزار گھاٹی کو پار نہ کر سکا، عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور جب تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ عقبہ کیا ہے، وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، فک رقبۃ، کسی غلام کی گردن چھڑا دینا ہے۔ اب غلام تو رہے نہیں، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کر دو، یہ بھی گردن چھڑانے سے کم نہیں۔ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور فیس تک پے کرنے کے نہیں ہے کورٹ کی، وکیل کی، دے دو اس کو۔ فک رقبۃ، بہت دشوار گزار گھاٹی ہے یہ، انسان اس کو عبور نہیں کر سکتا ہے۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی کو کھانا کھلانا ہے بھوک کے عالم میں، دشوار گزار گھاٹی ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، اس یتیم کو جو خود رشتہ دار ہے، ریلیٹیوز ہے، او مسکینا ذا متربہ، یا اس مسکین کو جو مٹی میں رل رہا ہے ہی نہیں کچھ مسکین۔ ثم کان من الذین آمنوا،
اب یہ دشوار گزار گھاٹی کو پورا کرنے کے بعد اب بندہ بن گیا ایمان والوں میں سے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور اب بندے نے جو ہے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کے معاملے کو کرنے کی تلقین کیا. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ میمنہ والے. اور آگے والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ایسا کام نہیں کیا، انکار کیا، تو یہ سب اصحاب مشأمہ ہیں. اب اصحاب میمنہ کیا ہیں اور اصحاب مشأمہ کیا ہیں، اس کے لیے کافی وقت چاہیے. سورۃ الواقعہ کو پڑھیے اور سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ کا ذکر کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے گی، حیران رہ جائیں گے. مطالعہ کیجئے، قرآن کریم کو پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ کی گفتگو آپ کے سامنے کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آگے ارشاد فرمایا، آیت نمبر جو ہے 270، سورہ بقرہ 71 اور آیت نمبر 74، 274، تینوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صدقات کا ذکر کیا ہے. وہ کیا ذکر ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جو کچھ تم نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ تم نے خرچ کرنا تھا، جو تم نے خرچ کیا، یا جو تم نے نذر مانا تھا، نذر مانی تھی میرا کوئی فلاں جائز کام ہو جائے گا تو میں اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، نذر مانا، کام ہو گیا، آپ نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے، درست ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی خبر ہے تم کیا کر رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اللہ ظالموں کا مددگار نہیں. مطلب نذر بھی مان لے پھر ڈنڈی مار دے، خرچ کرتے وقت ڈنڈی مار دے. یعنی جو خرچ کیا، اچھے مال کو بازو چھانٹ دیا، برے مال کو دے دیا، اور برے مال کو ادا کرنے کے بعد سمجھ لیا کہ میں حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہا ہوں، بہت بڑا کام کر لیا میں. اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہرگز ہرگز کبھی جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہو، پسندیدہ ہو. کیونکہ جتنا پسندیدہ مال خرچ کرو گے یہ اللہ سے تمہاری محبت کا معیار سمجھا جائے گا. ابو بکر صدیق تشریف لائے غزوہ تبوک کے موقع سے. پوچھا ابو بکر، چندے کی اپیل کی گئی اللہ کے رسول کی جانب سے، ابو بکر مال لے کر کے آئے نا. پوچھے ابو بکر کیا لائے ہو؟ بولے یہ پورا گھر کا سامان لا لیا. گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، گھر میں کچھ نہیں ہے. شاعر نے کہا نا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ ابو بکر کی محبت کا معیار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جس شخص نے دیا اللہ کے راستے میں اور زندگی تقوی والی گزاری، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارے کسی عمل سے ناراض ہو جائے، یہ تقوی ہے، ڈر ہے اللہ کا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، یعنی آدمی جو خیر کی طرف بڑھنے والا ہے. یہ تین صفات کا ذکر اللہ نے کیا کہ پہلی صفت دینے والا ہو، انفاق فی سبیل اللہ ہو اس کے اندر. وَاتَّقَىٰ، تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہو، اللہ کے کسی حکم کو وہ چھوڑنے کا ڈر اس کو ہمیشہ شامل حال ہو. وصدق بالحسنى، اور اگر کوئی اچھی بات اور نیک بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کو قبول کر لے، ہٹ دھرمی پہ نہ مبتلا ہو، میں پن نہیں مانوں گا. فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اعطا انفاق فی سبیل اللہ اور تقوی والی زندگی، اور اس کے بعد اچھائی کو قبول کر لینا. یہ مومن کی تین صفات جو اپنی کوشش اور قد و کاوش کرتا ہے زندگی کے اندر. اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ان تین صفات کی وجہ سے جس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی داخل ہے، ہم آہستہ آہستہ اس کو جنت کی منزل کے قریب لے آتے ہیں، جنت کی منزلوں کو آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ کے راستے میں دیا، تقوی والی زندگی گزاری، اچھائی کو قبول کر لیا. اللہ کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم جنت تک پہنچا دیتے ہیں آسانی کے ساتھ. اسے کتنی آسان ہے جنت.
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اور دوسرے وہ شخص جو کد و کاوش کرتا ہے اپنے مال کو جمع کرنے میں، بخیلی کرتا رہتا ہے، دیتا ہی نہیں ہے، ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے مال کو، برے مال کو بازو نکالتا ہے، چھانٹ چھانٹ کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اچھے مال کو اپنے لیے رکھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اللہ سے بے نیازی اختیار کرتا ہے، استغنا اختیار کرتا ہے۔ استغنا، چاہے سامنے والے کیسے بھی ہو، کچھ بھی ہو، مجھے کیا لینا ہے۔ دریا کو اس کی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ جو دریا ہے، دریا کی جو موج ہے، جو اس کی روانی ہے، جو اس کی طغیانی ہے، وہ تو چلتی ہی رہتی ہے۔ اب دریا کو کیا مطلب کہ کسی کی کشتی بیچ میں بھنور میں پھنس گئی، یا کوئی کشتی کنارے جا کے لگ گئی، ساحل مل گئی، اس کو کیا مطلب؟ اس کو یہ جو بخیل کنجوس ہوتا ہے، مائزر لینس، مائزر بخیل، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ چاہے دنیا مرے، غریب فقیر مرے، مٹ جائے، کیا کرنا ہے مجھے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل اختیار کیا، وَاسْتَغْنَى، بے نیازی برتی اپنے آپ کو، کوئی کچھ بھی کر لے مجھے کیا مطلب ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھائیوں کو جھٹلایا اس نے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اب ہم ایسے حالت کے اندر ایسے شخص کے لیے کون سا راستہ بتاتے ہیں؟ آہستہ آہستہ جہنم کے قریب تک اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جتنا مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ کی نگاہ میں اتنے زیادہ محبوب بن جاؤ گے۔ عمر فاروق تشریف لائے غزوہ تبوک کے موقع سے، عمر کیا لائے؟ بولے آدھا سامان لے کر کے آیا، آدھا گھر والوں کے چھوڑ کر کے آیا۔ یہ حضرت عمر کی محبت کا معیار تھا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا معیار تھا۔ اور بہرکیف کہ جو سورۃ اللیل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من آتا واتقا وصدق بالحسنى، آدمی اگر صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، صدقات کی ادائیگی ہو، صدقۃ الفطر کی ہو، صدقات واجبہ نافلہ جو بھی ہیں، زکوٰۃ، بعض لوگ سوچتے ہیں زکوٰۃ ادا کر دیا پورا مال ہمارا ادا ہو گیا، اب کوئی آگے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، زکوٰۃ ادا کر دیا، لیکن جو سائل ہے مانگنے والا اس کا بھی حق ہے، جو محروم نہیں مانگا اس کا بھی حق ہے، دیتے رہنا۔ چونکہ صدقے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقے کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر اضافہ کرتا ہے، صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ غم و آلام سے آدمی کو نجات دیا کرتا ہے۔ صدقات کی بہت ساری فضیلت حدیث کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور آگے 271 کے اندر ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اب دیکھیں یہاں پہ صدقات کے جو فوائد ہیں، صدقات کیسے ادا کریں؟ اگر تم تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات کو علانیہ طور پہ خرچ کرو تو یہ بہتر ہے، فنعما هي، یہ بھی بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ تو صدقات کو علانیہ طور پہ بھی ہم ظاہر کر کے بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر کے دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو تم چھپا کر کے، کوئی نہ دیکھے، تم جانو، تمہارا رب جانے، جس کو دیا ہے وہ جانے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم دکھا کے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، یہ تمہارے علانیہ صدقہ دینے کی وجہ سے، یا جو ہے اخفا، چھپا کر کے صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہاری بہت ساری خامیوں کو، برائیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محو کر دے گا، باطل کر دے گا، زائل کر دے گا، تمہیں پاک، صاف اور مزکہ کر دے گا۔ یہ صدقات کا فائدہ قرآن کہہ رہا ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم کیا دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو، کس حال میں دے رہے ہو،
نیت کیا ہے، اندر کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا نا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے میدان میں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ۔ 7 یظلہم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ، یا 7 یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ شخص کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن کسی اور کا سایہ نصیب نہیں ہو سکتا کسی کو۔ پہلا آدمی امام عادل، عادل بادشاہ، بادشاہ اگر عادل ہے، انصاف پسند ہے، اللہ کا سایہ اس کو نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ آج بادشاہت کا دور نہیں ہے، اگر آپ لیڈر ہیں، آپ جماعت کے امام بنے ہوئے ہیں، قوم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی میٹر آتا ہے تو سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہے آپ فیصلہ کریں تو انشاءاللہ آپ بھی امام عادل کی صف میں شامل ہو جائیں گے۔ امام عادل پہلا شخص۔ دوسرا شاب وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، ایسے نوجوان کہ جس کی نشو و نما، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ کب ہو سکتا ہے یہ؟ جب کہ مسجد میں آپ کا آنا جانا زیادہ ہو۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں کی تربیت اور اس کی نشو و نما اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، جب کہ مسجد کے اندر قیام اللیل بھی ہو، مسجد کے اندر اعتکاف بھی ہو، نوجوان اعتکاف کے اندر بھی بیٹھیں تو اس کی تربیت ہو سکتی ہے، جسمانی تربیت، روحانی تربیت۔ تو ایسے تربیت یافتہ نوجوانوں کو بھی قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ یہ دوسرا آدمی تھا۔ اور تیسرا آدمی ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس کا قلب، جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا، اٹکا ہوا۔ اب جمعہ کی نماز ہو گئی، دل میں خلش ہے کب عصر کا وقت آئے گا، عصر کی نماز ہوئی، دل میں تمنا ہے کہ کب جو ہے مغرب آ جائے، اور مغرب کے بعد کب عشاء آئے، عشاء کے بعد کب قرآن کی تلاوت ہو، کب تہجد کا وقت آ جائے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسے آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ جس کا قلب مسجد سے لٹکا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو، ہمیشہ مسجد میں جانے کو جی چاہے، دل چاہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ چوتھا آدمی ورجل تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، چوتھا وہ 2 آدمی کہ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے، جس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اسے ہمیں محبت کرنا ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، رسول کی بات کرنی ہے۔ اور کوئی بالکل بدماش ہے، کمزرف ہے، صحیح نہیں ہے تو اس سے دشمنی کی جائے، یا کوئی اللہ کا دشمن ہے تو اس سے دشمنی اس لیے کی جائے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دونوں آدمیوں کا اجتماع، ملن اللہ کی محبت میں ہو، اور دونوں کا تفرقہ، جدائی بھی اللہ کی محبت میں ہو۔ یہ چوتھا آدمی ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے میدان میں۔ پانچواں آدمی ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، پانچواں آدمی کہ کوئی بہت ہی حسین و جمیل عورت، صاحب منصب و جلال، بہت بڑے اونچی خاندان کی، اس کو جو ہے برائی کی دعوت دے، اپنی طرف بلائے تو وہ کہے فقال انی اخاف اللہ، نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے، بہت بڑے خاندان کی ہے، لیکن اس وقت بھی بندہ نوجوان یہ کہے آدمی کہ نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ نے اس کام کو حرام قرار دے دیا ہے، ایسے شخص کو بھی اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے میدان میں۔ یہ پانچواں آدمی تھا۔ اور چھٹا آدمی کہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، چھٹا وہ شخص کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے میدان میں کہ تصدق بصدقۃ فاخفاها، جس نے صدقہ کیا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اور اس کو اس طرح چھپایا کہ حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے داہنے ہاتھ میں کیا خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہے۔
اس طرح اس نے چھپا کر کے صدقہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور ساتواں آدمی وہ کہ وذکر اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ساتواں آدمی وہ ہے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، کہیں بھی بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کرے، ایسا ذکر کرے کہ تنہائی کے اندر یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو جہاں مختلف جن لوگوں کے جو ہے نام بتلائے گئے، جن شخصیتوں کو گنوایا گیا کہ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس سے نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو جو ہے متصف ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قیامت کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو صدقہ چھپا کر کے کرو یا جو ہے پھر دکھا کر کے کرو، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ صدقہ چھپا کر کے کرنا جو نفلی صدقہ ہے زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو شب و روز اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے اوپر قیامت کے میدان میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، بالکل خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، کوئی غم گساری اور کوئی بھی جو ہے غم و آلام کے آثار جو ان کے چہروں کے اوپر نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کے میدان کے اندر، ایک تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غم و آلام سے اس کو باہر نکال دیتا ہے، اور قیامت کے میدان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غم و آلام سے اس کو جو ہے باہر نکالے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی مجبور کے اوپر رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں کمزوروں کے اوپر، ضعیفوں کے اوپر، مساکین کے اوپر، یتامہ کے اوپر، فقراء کے اوپر، تو رحمان ان لوگوں پہ رحم کرتا ہے جو ان کمزوروں پہ رحم کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماتحتوں کی خبرگیری نہ کریں، کمزوروں کی کمزوری کو دور نہ کریں، اور بھوکوں کی بھوک کو نہ مٹائیں، پیاسوں کی پیاس کو ہم بجھانے کی کوشش نہ کریں، بیمار کو ہم شفا دینے کے لیے ان کی ضرورت کو پورا نہ کر پائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نہیں جو ہے مائل ہوگی۔ حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں سوال کریں گے، او ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، او ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، او ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ سوال کرے گا، او میرے معبود تو جو ہے رزاق ہے، خیر الرازقین ہے، تجھے رزق کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ اللہ فرمائیں کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک کو مٹا دیتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، یا اس عمل کو تو آج میرے یہاں موجود پاتا۔ تیرا فلاں پڑوسی پیاسا تھا، تو اگر اس کی پیاس کو بجھاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ گویا کہ اس شخص کی پیاس کو تو نہیں بجھا رہا تھا، تو اللہ کی پیاس کو بجھا رہا تھا، یا پھر اس اجر کو تو یہاں موجود پاتا۔ اگر تو اپنے کسی دوست کی عیادت کرتا یا اپنے پڑوسی بیمار کی عیادت کو جاتا تو وہ ایسا تھا گویا کہ تو اللہ کی عیادت کر رہا تھا۔ تو اگر کسی دوست کی عیادت کرتا، بیمار کی بیمار پرسی کرتا، تو ابن آدم تو مجھے وہاں موجود پاتا، یا پھر تو اس کا اجر یہاں پہ آج موجود پاتا۔ تو جب بندہ بندوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی رحمتیں ان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا ارحموا اہل الارض، اے لوگو زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان کے اندر ہے، وہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان کے اندر ہے۔ خدا، الطاف حسین حالی نے کہا تھا اسی کو شاید، کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، اور کرو مہربانی تم اہل زمین پر،
خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ الطاف حسین حالی نے شاید اسی حدیث کی روشنی کے اندر اپنے اشعار میں اس کو جو ہے اس طرح بیان کیا تھا۔ تو بزرگو دوستو، وقت بھی ہو چکا ہے، میں چاہوں گا کہ ایک 5 منٹ اور آپ کا وقت لوں آج، چونکہ یہ رمضان المقدس کا آخری جمعہ ہے، اور پھر اس کے بعد شاید کہ ہم لوگوں کو یہ بہترین موقع، ذری موقع کچھ سننے سنانے کا اور نہ مل سکے، لہٰذا چونکہ عید کا دن آ رہا ہے اور جو صدقۃ الفطر ہے اس کو ادا کرنے کے اندر کس طرح ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ عید کے دن بیان کرنے کے بجائے آج ہی کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا، 5-10 منٹ زیادہ ہو سکتا ہے، اور اگر تیار نہیں تو ابھی بند کر دیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، تو جاری رکھیں 5 منٹ اور انشاءاللہ۔ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ فطر کا مطلب ہے کھولنا، اور روزہ کا مطلب ہے امساک، کھانا پینا، بیوی کے قریب جانے سے رکے رہنے کو کہتے ہیں روزہ، امساک، صوم۔ اور کھانا پینا شروع کر دیا آپ نے تو کیا ہو گیا؟ فطر ہو گیا، گویا کہ آپ نے کھول دیا افطار۔ تو گویا کہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ 1 مہینے تک روزہ رکھنے کے بعد کی جو خوشی ہوتی ہے، پانی پینا شروع کر دیا، کھانا کھانا شروع کر دیا، بیوی سے مقاربت شروع کر دیا، مجامعت شروع کر دیا، تو یہ جو خوشی ہے نا یہ فطر ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر، یعنی یہ روزہ کھولنے کی خوشی کے اندر صدقہ تم جو ہے غریبوں کو دیا کرو۔ یہ اس کی ایک وجہ تسمیہ اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے اور کون لوگ اس کے مستحق ہیں، اور کتنا صدقۃ الفطر دینا ہے اور کب صدقۃ الفطر دینا ہے، یہ کئی باتیں ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، کچھ خامیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دیا، کھجور کے اندر سے 1 سا، جو کے اندر سے 1 سا، اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ گیہوں کے اندر سے نصف سا۔ کس کے اوپر؟ غلاموں کے اوپر بھی، آزاد کے اوپر بھی، بچوں کے اوپر بھی، بچیوں کے اوپر بھی، اور بڑوں کے اوپر بھی، چھوٹوں کے اوپر بھی، مرد پہ بھی، عورت پہ بھی۔ تو گویا کہ ان تمام لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کن کے اوپر واجب ہے، یہاں تھوڑا اختلاف ہے، لہٰذا میں اختلاف کے اندر نہیں جاؤں گا۔ صاف بات تو یہ ہے کہ اصلاً جن لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، انہی لوگوں کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، لیکن دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا اور آپ جو ہے آگے بڑھ جائیں کہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا اس کی ملکیت، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی ملکیت کے اوپر 1 سال کا گزرنا، مکمل ہونا شرط، کنڈیشن ہے۔ لیکن اگر آپ صدقۃ الفطر دے رہے ہیں اور آپ صاحب جائیداد ہیں، صاحب نصاب ہیں، صاحب ملکیت ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ 1 سال اس کے اوپر گزرے۔ اگر عید کے دن بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا تو آپ جو ہے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک جو ہے اگر 1 دن کا کھانا کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب کے اوپر ہی زکوٰۃ، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اسی کے اوپر صدقات بھی، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، چھوٹے بچوں کی طرف سے، جو عید کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، اس کے اوپر بھی جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے واجب ہے، لازم ہے۔ اب کتنا دینا ہے، یہاں بھی اختلاف ہے، اور ہم لوگوں نے جو پکڑ کے رکھا ہے ایک چیز کو، بس 80 روپے دے دو ایک آدمی کا، 100 روپے دے دو، بات ختم۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو نصف سا ہے، نصف سا آج کے وزن کے اعتبار سے یہ تقریباً بنتا ہے 1.25 کلو، 1.25 کلو کے آس پاس بنتا ہے گیہوں۔
چونکہ نصف سا ہے، اور کھجور اور جو ہے 3.5 کلو بنتا ہے، تو جن کے پاس اللہ نے مال و دولت زیادہ دے رکھی ہے، تو اللہ کے رسول نے کھجور سے بھی صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا، جو سے بھی نکالنے کا حکم دیا، پنیر سے بھی نکالنے کا حکم دیا، گیہوں سے بھی نکالنے کا حکم دیا، لیکن آج ہم لوگ صرف پیسہ نکال دیتے ہیں۔ لہذا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ وسعت دے رکھی ہے تو ان کو چاہیے کہ کھجور سے نکالیں۔ کھجور ایک آدمی کے لیے 3.5 کلو کھجور نکالنا ہے، فطرہ صدقۃ الفطر ایک آدمی کا 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو چاول، یا اس کی قیمت، چاول کی قیمت کم ہوگی اور جو کی قیمت کم ہوگی اور کھجور کی قیمت 800-1000 کے آس پاس چلی جائے گی، تو آپ کے اوپر ہے، آپ کا دل جانے آپ کو کس میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ وہ نکالیے، اور نکالنی چاہیے تاکہ ہر ایک سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب گیہوں کی بات رہی، 1.25 کلو گیہوں، تو اس کی جو قیمت آج مارکیٹ میں ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 100 روپے کافی ہے، کچھ بڑھ گئی ہے تو 100 روپے، تو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کم سے کم 100 روپے تو ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ 1000 تک ہو سکتا ہے اگر آپ 3.5 کلو کھجور کے اعتبار سے اگر جو ہے صدقۃ الفطر نکالتے ہیں تو۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ صدقۃ الفطر کب نکالنا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا رمضان کے شروع ہوتے ہی نکال سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حدیث کے اندر جو بعض صحابہ کا معمول تھا وہ 1 دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے یا اس سے بھی پہلے نکالنے کا رواج اور سسٹم وہاں پہ موجود تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، کس لیے؟ فطرتن یا طہرتن للصائم، وفی روایت البیہقی طہرتن للصیام، یعنی اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کو لازم قرار دے دیا، کس لیے؟ روزے دار کے لیے یا روزے کے لیے، پاکی کے لیے۔ کیا پاکی؟ من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، یعنی بندے روزے دار کے روزے کے اندر جو کچھ غلط کام ہو گیا تھا، کچھ فحش اور کچھ بدکاریاں ہو گئی تھی، آنکھوں سے کچھ خطا ہو گئی تھی، ہاتھوں سے کچھ خطا ہو گئے، زبان سے کچھ بول دیا، کسی کی غیبت کر دیا، آنکھوں نے غلط دیکھ لیا، یہ روزے دار کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی رمضان کے مہینے میں، کچھ خطائیں من اللغو والرفث، کچھ لغو بیہودہ باتیں اور فحش بے حیائی کی باتیں ہو گئی تھیں، ان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور غربا فقراء کے پیٹ کو بھرنے کے لیے یہ صدقۃ الفطر کو اللہ کے رسول نے لازم قرار دے دیا۔ مقصد کیا ہے؟ روزے کے اندر جو کچھ خامیاں پیدا ہو گئی تھی اس کو دور کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، اور غربا کے پیٹ کو بھرنا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور جس شخص نے صدقۃ الفطر کو عید الفطر سے پہلے ادا کر دیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، تو ایسا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول صدقہ شمار کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس شخص نے صدقۃ الفطر کو عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، تو یہ صدقہ ایک عام صدقہ کے اندر سے شمار کیا جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم مقبول صدقہ کے اندر سے اپنے صدقے کو خرچ کریں، یعنی عید کی نماز سے قبل جو ہے آپ کو اپنے صدقۃ الفطر کی رقم غربا کو دے دینا ہے، تاکہ وہ بھی اس عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ شیرخرما بنا لیں گے، گھر کا سامان لا لیں گے، کچھ کپڑے خرید لیں گے، 2 دن پہلے دے دیے تو اور اچھی بات ہے۔ کئی لوگوں کے جو ہے صدقۃ الفطر کو ایک ہی کو دے دیا جائے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک صدقۃ الفطر کو کئی لوگوں میں تقسیم کیا جائے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جن لوگوں کو، یعنی 8 مدات میں نے بتائے تھے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8 مدات کا ذکر کیا تھا میں نے کہ 8 لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، انہی 8 لوگوں کو صدقۃ الفطر کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے میں کور کر چکا ہوں اپنی گفتگو کو، اپنی بات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام کی تمام کہی ہوئی باتوں کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر